انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ آگے فرمایا کہ جو حرام ہیں ان کو حلال نہ سمجھو، پہلے فرمایا حلال کو حرام نہ سمجھو، آگے فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہ سمجھو۔ حرام میں سے فرمایا حرم علیکم المیتۃ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں، یہ وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کو مشرکین حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین جن کو حلال سمجھتے تھے اللہ نے ان کے مزاج کے مطابق یہاں گفتگو فرمائی ہے۔ مشرکین جو تھے مردار کو وہ حلال سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ جس کو ہم خود مارتے ہیں، خود ذبح کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، وہ حلال ہو گیا، اور جس کو اللہ مار دے وہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حرم علیکم المیتۃ مردار تم پر حرام ہے، اور دوسرا نمبر فرمایا والدم اور خون تم پر حرام ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، خنزیر اس کا جو ہے نا پورا جسم، خنزیر پورا کا پورا حرام ہے، اس کے کسی عضو سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نجس العین ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا قصد کر دیا جائے، غیر اللہ کا ارادہ کر دیا جائے، فرمایا یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب پہلی چیز بیان فرمائی مردار، جو جانور خود بخود مر جائے، فرمایا کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو مرے ہوئے بھی اللہ نے حلال کیے ہیں۔ وحل لکم صید البحر، فرمایا کہ سمندر کے جانور تمہارے لیے جو مر جائیں وہ تمہارے لیے بغیر ذبح کے بھی حلال ہے۔ اسی طرح فرمایا ٹڈی، جو ٹڈی فصلوں میں آتی ہے اور نقصان دیتی ہے، فرمایا وہ بھی بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر بعض چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، تو جو چیزیں احادیث مبارکہ سے ہمیں حلال معلوم ہوتی ہیں ان کو ہم مردار نہیں کہیں گے، اور باقی جو چیزیں خود بخود مر جائیں وہ حرام ہے۔ اب مچھلی ہے، اب ہم اس کو زندہ پکڑتے ہیں، زندہ پکڑ کے رکھ دیا، وہ خود بخود مر گئی تو وہ حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن ایک مچھلی دریا کے اندر مر گئی ہے، مر کر وہ اوپر لٹک گئی ہے، وہ اوپر الٹی ہو کر کھڑی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ کیونکہ نجس ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ گندے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، زہر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا۔ تو خبیث چیز حرام ہے اور پاکیزہ چیز حلال ہے۔ اللہ نے جو چیزیں مردار حلال کی ہیں ان میں سے مچھلی ہے، اور اسی طرح فرمایا ٹڈی ہے، حدیث پاک کے اندر یہ دو چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مردار وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے، دوسرے مقام پر فرمایا گلا گھونٹنے سے مر جائے، والموقوذہ والمتردیہ، اسی طرح وہ جانور جو لڑھک کر مر جائے، کہیں سے لڑکا، کہیں بلندی سے گرا اور مر گیا، والمتردیہ والنطیحہ، اسی طرح فرمایا کہ چوٹ لگنے سے مر جائے، چوٹ لگی اور وہ مر گیا، وما اکل السبع، اسی طرح وہ جانور جس کو کوئی درندہ پھاڑ دے، درندہ پھاڑ کے اس کو مار دے، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ہاں جس جانور کو تم ذبح کر لو، جس جانور پر شرعی طریقے کے مطابق یعنی وہ حلال جانور ہے اور تم نے ان کو چوٹ لگی یا اس کو وہ مسئلہ بن گیا، اس کو تم نے ذبح کر لیا شرعی طریقے کے مطابق، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو گویا کہ مسئلہ واضح معلوم ہوا کہ جو جانور خود بخود مر جائے، شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا جائے، وہ جانور حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو مار رہا ہے، جانور ایسا ہے جو قابو نہیں آ رہا، مثلا وہ جو ہے نا اس کو قابو کرنے کے باوجود وہ قابو نہیں آ رہا، اب اس کو دھاری دار کوئی چیز ماری، مثلا چھری پھینک دیتا ہے، یا اس کو جو ہے نا کوئی دھاری دار تیر مار دیتا ہے، اور وہ تیر مارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یا اللہ اکبر، یا اللہ کا نام لے کر تیر پھینکتا ہے، اگر وہ اس کو تیر لگ گیا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، اسی طرح چھری اس کو لگ گئی یا چاقو اس کو لگ گیا وہ مر گیا، بسم اللہ اس نے پڑھ لیا، تو یہ جانور حلال ہو جائے گا، یہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے کہ بندوق کی گولی سے کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کو فقہا حرام کہتے ہیں، کیونکہ بندوق کی جو گولی ہے نا اس کے اندر وہ یعنی پھاڑنے کی صلاحیت نہیں، وہ چوٹ سے مرتا ہے، وہ نوک دار نہیں ہوتی، وہ دھاری دار، نوک دار ہوتی ہے، دھاری دار نہیں ہوتی، دھاری دار چیز ہو جس سے مارا جائے۔ اگر کوئی بندوق کی گولی مارتا ہے اور چاہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس سے وہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ مردار ہوگا، یہ حلال نہیں ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چوٹ سے مرتا ہے، اس کے اندر دھاری دار، بندوق کی گولی دھاری دار نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی گولی ایسی ہے جو دھاری دار ہے، یعنی اس کے آگے دھاری لگی ہوئی ہے، اگر اس سے اس کو مارا ہے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ دھاری دار ہے، اس نے خون اس کا بہا دیا ہے۔ تو مطلقاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، مردار سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔